بلوچستان تک سارا الیکشن ہی غلط تھا، ہر حلقے کی علیحدہ انکوائری ہوگی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ریمارکس۔ کہا ہر امیدوار اپنے حلقے کے الزامات کا بتائے گا۔ پہلے بھی انتخابات میں دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، کارروائی کا اختیار ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے آرڈیننس بنانا پڑا۔ 184 کے تحت دائرہ اختیار عدالت کا نہیں ہے۔ فارم 45 یا 47 دونوں میں اگر فرق ہے تو کوئی ایک تو صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔ ایڈوکیٹ حامد خان بولے کہ اس عدالت کی کمزوری ہے کہ ابھی تک سوموٹو نہیں لے سکی، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ حامد صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کریں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ اعتراضات آپ کی ترجیح کو دیکھ کر ہی ہٹائیں گے، جس پر ایڈوکیٹ حامد خان نے جواب دیا کہ جو 8 فروری کو ہوا تھا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے پر ڈپٹی اسپیکر نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ ہمارا اس کمیٹی سے کوئی سروکار نہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ حامد خان کو تیاری کے لیے مہلت دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ آئینی ترمیم کے بعد بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس مقرر نہ کرنے پر کارروائی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ ذاتی حیثیت میں طلب ڈپٹی رجسٹرار جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش۔ ڈپٹی رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ 27 جنوری کو کیس آئینی بینچ سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں، کمیٹی کا اجلاس کب ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں، جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا وہ کیوں نہیں لگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے، ہمارے پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں۔ عدالت نے ججز کمیٹی کا پاس کردہ آرڈر اور میٹنگ منٹس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ بقایا جات مقدمہ سماعت کے لیے آج مقرر کیوں نہ ہوا، سماعت کل تک ملتوی۔ منی ٹریل ثابت کرنا تو بہت مشکل، ثبوت تو قاضی فائز عیسیٰ بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے نیب کال اپ نوٹس کے خلاف درخواست پر ریمارکس۔ کہا منی ٹریل کا ثبوت لائیں تو میں درخواست منظور کر لوں گا۔ نیب نے مبینہ منی لانڈرنگ پر شہری ڈاکٹر تاشفین خان کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ وکیل درخواست گزار ہم قانونی طریقے سے پیسہ باہر لے کر گئے ہیں، منی ٹریل موجود ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل سہولیات سے متعلق درخواست پر نوٹس جاری۔ اڈیالہ جیل کا نمائندہ آئندہ سماعت پر عدالت پیش ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ وکیل فیصل چودھری نے دلائل میں کہا بانی پی ٹی آئی کو ہفتہ وار بیٹوں سے بات اور ذاتی معالج کی اجازت دی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے ذاتی معالج سے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ عدالت نے فریقین کو جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت 23 جنوری تک ملتوی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کے 32 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 1 فروری تک توسیع۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کیس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی کے خلاف حسن ابدال، ہزرو، اٹک، ٹیکسلا اور راولپنڈی میں مقدمات درج ہیں۔ اسٹوڈنٹس یونین کا مطلب طلبہ کی فلاح و بہبود ہے، سیاست نہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے یونین بحالی درخواست پر ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونینز کی وجہ سے تشدد آیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بار کے الیکشن میں سیاست آ گئی ہے، سیاسی پارٹیز نے تعلیمی اداروں میں سیاسی ونگز بنا لیے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہمارے ملک میں سیاست جارحانہ ہے۔ عدالت نے اسٹوڈنٹس یونین بحالی کے معاملے پر وفاق اور متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ بلاول بھٹو سیاسی میدان میں پھر متحرک، رواں ہفتے دورہ لاہور کا امکان، 3 دن قیام کریں گے۔ بلاول بھٹو کی مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول، پیپلز پارٹی لاہور اور پنجاب کے اجلاس بھی طلب کریں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کا اجلاس۔ سینیٹر سعدیہ عباسی نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا اعجاز چودھری کمیٹی کے ممبر ہیں، چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، ان کو آج تک نہیں لایا گیا، ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں۔ چیئرمین کمیٹی نے متعلقہ حکام کو سینیٹر اعجاز چودھری کو آئندہ اجلاس میں لانے کی ہدایت کر دی۔ آئی پی پیز کو درست کیے بغیر معیشت گروتھ نہیں کرے گی۔ دنیا میں پاور سیکٹر تبدیل ہو رہا ہے، ہم کیوں پرانے ماڈل پر چل رہے ہیں؟ شبلی فراز کا سینٹ کی پاور کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا سولر کی وجہ سے
لوگ آف گریڈ ہو رہے ہیں، اس کا کوئی اندازہ لگایا گیا؟ اس وقت ملک میں بڑا ایشو گردش قرض اور پینشن کا اضافی لوڈ ہے۔ وزیر توانائی نے خطے میں سستی بجلی دینے کا لفظ استعمال کیا۔ کیا پورے خطے میں سستی بجلی دیں گے؟ یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کا اعلان ہے یا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ قیمت کم کریں تو ہی لوگ واپس نیشنل گریڈ میں آئیں گے۔ سیکرٹری پاور نے کہا جون تک بجلی کی قیمت میں بڑی کمی لانے پر کام کر رہے ہیں۔ پشاور بی آر ٹی میں 7 ارب روپے کی کک بیکس لی گئیں۔ ایماندار دیانتدار بانی پی ٹی آئی سپریم کورٹ چلے گئے۔ پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کیس میں تلاشی نہیں دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی نیوز کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی ایماندار تھے تو پشاور بی آر ٹی کے آڈٹ پر عدالت سے حکم امتناع کیوں لی؟ پی ٹی آئی کو اسرائیل بھارت سے فنڈنگ کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی سے دشمنی نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سندھ میں 100% میرٹ بحال سے دو چار۔ پاک چین لازوال دوستی کا شاہکار نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال۔ کراچی سے پی آئی اے کی پہلی کمرشل پرواز گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ پرواز کو واٹر کینن سے سلامی دی گئی۔ وزیر ہوابازی خواجہ محمد آصف نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہلی کمرشل پرواز کا استقبال کیا۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اب ایئر بس اور بوئنگ طیارے لینڈ کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ سالانہ 4 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب میں کہا نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سنگ میل عبور کرنے پر سب کو فخر ہے۔ سی پیک میں شمولیت کے بعد گوادر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر میں تعاون پر چین کے مشکور ہیں۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملکی معیشت میں تبدیلی کا باعث ہوگا۔ سعودی ایئر لائن کا کارنامہ، اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کو چھوڑ کر روانہ۔ مسافروں کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر احتجاج، مسافروں کی نعرے بازی۔ سعودی ایئر لائن کے کاؤنٹر کا گھیراؤ کر لیا۔ اے ایس ایف کو موقع پر طلب کر لیا گیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے بورڈنگ کا عمل بند کر دیا گیا۔